مرشد جیوے مرشد جیوے یار حاجی خواجہ فرید بسم اللہ دیکھیں نا، نہیں اس طرح دقت ہو جائے گی. اب پھر ایک کے ساتھ ایک جو ہوا دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور ٹھیک ہے. ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ تقسیم کر کے دوستوں چلو بسم اللہ. میں اس کو تھوڑا سا میں نے پچھلے کچھ وقت سے ایک ہمارا قاعدہ ہے کہ عموماً جو بات ہوتی ہے کہ حضرات جو بھی پیر صاحبان یا علماء حضرات آئے انہوں نے اپنی بات کہی اور چلے گئے، کسی کے پلے پڑا یا نہیں پڑا اس سے غرض نہیں ہوتی. ایک ہمارے ہاں کا ایک قاعدہ یہ کہ جو کچھ آنے والوں کے کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے، اشکال سے مراد کے قرآن مجید کی ترجمہ پڑھا ظاہر ہے ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، وہ نہیں سمجھ آیا تو اس پر بات، یا کوئی سوشل معاملے میں یا دین کی تعلیمات جس طرح سے سنی ہوئی ہیں معاشرے میں کچھ اور طریقے سے دیکھا تو اس پر بات. لیکن میں کچھ پچھلے عرصے سے ایک بات کی گزارش کہ ہمارے ہاں میں پہلے اللہم صلی علی سیدنا خیر برکت عطا دین دنیا کی ہر خیر عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق، خیریں اور برکتیں عطا فرما. مالوں کو شفاء کاملہ اجرا، بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے، اولادوں کو نیک نرینہ صاحب کردار اولاد دے، اولادوں کی فرما برداریاں نصیب ہوں، گھروں میں محبت خیریتیں، رزق کی فراوانیاں عطا ہوں، ہر طرح کی کشائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد. میں پچھلے دنوں کچھ وقت پہلے ایک جگہ میں جو یہ تبدیلی تھوڑی سی اس میں مجھے جب مائک ملا تو نعرے لگے لبیک یا رسول اللہ لبیک. میں نے ان نوجوان تھے بچے جو یہ نعرے لگا رہے تھے، میں نے کہا بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر شے سے بڑھ کر ہے. لیکن کیا یہ لبیک کا جو نعرہ لگا رہے ہیں دن میں 5 بار دعوت ملتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا کبھی اس پر بھی لبیک کہی ہے؟ کیا اس پر لبیک کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لبیک کہنا ہے یا نہیں؟ ان کے عمل پر یا ان کی دعوت پر چلنا ہے یا نہیں؟ اور شاید ان میں سے جو 5-7 لوگ تھے آدھے اٹھ کے چلے گئے. دیکھیے ہم لوگ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر یہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے.
کیا ہم محبت کے عشق کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ محبت یا عشق کا تقاضا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پتہ چلا زندگی میں نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جا کے کرن جانا وہاں ویسے امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ شے اور عشق یہ کہ پتہ چلا کہ 2 دندان مبارک شہید ہوئے، پورے 32 دانت نکال دیے، یہ نہیں تھا پتہ کہ کون سے 2 شہید ہوئے۔ یہ عشق کی بات ہے، عمل کرنا یا ایسا بننا کہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھے کیسا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کو کس طرح سے بن کے اس کے سامنے جانا چاہیے۔ کیا کبھی اس بات پر ہم نے سوچا؟ کیا کبھی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ اور 1-2 چیزیں دیکھیے، ہمارے یہاں یورپین معاشرہ، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو یا انگلینڈ ہو یا اور جو غیر مسلم معاشرے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، وہاں کے حالات معاشرتی آپ دیکھیں تو کیا ہم سے بہت بہتر نہیں ہے؟ ان کی سڑکیں کہیں گندگی نظر نہیں آتی، تقابل کریں اپنا تو ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے صفائی کی۔ اگر چند دن سڑک پر جھاڑو نہ پھرے تو شاید اتنی ڈسٹ اٹھتی ہے کہ گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا یہ فرمان کیا نظافت نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنی جسمانی صفائی پر تو بہت زور دیتے ہیں کہ نہائے بغیر باہر نہیں نکلنا، خوشبو لگانی ہے، پرفیوم لگانی ہے، عطر لگانا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، کاٹن پسندیدہ ہے، کلف لگی ہو۔ کیا اس کاٹن کے کپڑوں کے ساتھ، اس خوشبو لگی کے ساتھ کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں، تو کیا اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی آواز نکالنا، یہ تسبیح پڑھنا ہمارے لیے فرض نہیں ہو جاتا؟ کیا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر اس ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، اور جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر آپ یہ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ کیا ہم اس اتباع میں چلتے ہیں؟ اور ایک شے دیکھیے، اور اطاعت اور اتباع تو تقریباً ہم مانی لفظ ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ہے، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی۔ اور یہ اطاعت اللہ کی اس طرح سے ہے کہ یہ واو اس میں تفسیری کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے مخاطب ہوا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے، ان کے توسط سے ہوا ہے۔ اس کے احکامات جتنے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے۔ اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے جس طرح سے عمل کیا۔ نماز ہے، نماز اول سے آخر تک، جا نماز پر کھڑے ہونے سے جا نماز سے اٹھنے تک اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، لیکن جب تک اطاعت رسول میں نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے۔ کہ جو یہ ارشاد ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو،
جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اس طرح سے اس طریقے سے ان ارکان کے ساتھ نماز میں اگر ذرائی کے دانے کے برابر فرق، نیت میں فرق آ گیا، الفاظ میں فرق آ گیا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہے لیکن اطاعت نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چیزیں اس میں کہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارا با ایمان ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں۔ ایک معاشرتی حوالے سے اگر دیکھا جائے، شاپر بیگ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے۔ کیا بارشوں کے دنوں میں شہروں میں اس سے خرابی نہیں بہت زیادہ ہوتی؟ سیلاب شہروں میں نہیں آ جاتا؟ کیا کبھی ہم نے اس معاملے میں ایک لمحے کے لیے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ایک عمل ہے نماز کا، ایمانیات کا۔ اور پھر دوسری چیز یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کی حقانیت کی بات کہتی ہے۔ ہدی للمتقین، با ایمان لوگوں کا معاملہ بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ صراط ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو بن دیکھے پر انویزیبل پر ایمان ہے، جن کا اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، جبرائیل کو وحی لاتے نہیں دیکھا، اور بے شمار چیزیں، لیکن آمنا صدقنا۔ اور آمنا صدقنا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کائنات ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس پر ایمان، آمنا صدقنا۔ یہ وحی آئی، آمنا صدقنا۔ یہ قرآن اللہ کے احکامات ہیں، آمنا صدقنا۔ زندگی میں جو عمل کرو گے آخرت میں تمہیں ان کا صلہ ملے گا، جنت یا دوزخ، آمنا صدقنا، اور دونوں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ ہم ایمان ہمارا، اور دوسری ایک بات اس میں کہ دینی اصطلاحات میں جو ایمان کے درجات بنتے ہیں، اللہ کی ذات، نبی کی ذات، قرآن، جنت، باقی ساری چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں، لیکن اگر نبی کی ذات پر ایک رائی کے دانے کے برابر شک ہے تو نہ اللہ کی ذات پر ایمان رہا، نہ قرآن پر ایمان رہا، نہ جنت دوزخ پر ایمان رہا۔ کہ اگر نبی کی ذات پر ایمان پر رائی کے دانے کے برابر شک آیا تو پھر ان کی کہی ہوئی ہر بات پر شک آ گیا۔ جب شک کی کیفیت ہوئی تو پھر معاملات اور طرف نکل گئے، اور پھر یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کے نصیب میں کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ تین کیفیات ایمان میں آتی ہے۔ پہلی ذات ہے ایمان، یقین ہونا کہ میں جس ذات پر ایمان، میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں یہ گواہی جو دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ یہ شے اس کو، یہ ایمان کی بات آ گئی۔ اس کے بعد دوسری بات ہے عبادات کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تیسری شے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کے نصیب میں کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ دین کے احکامات میں دیکھیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں بھی احکامات ملیں گے۔ گفتگو کس طرح کرنی ہے، والدین کے ساتھ کس طرح، اولاد کے ساتھ کس طرح، ہمسائے کے ساتھ کس طرح، قریب کا ہمسایہ، دور کا ہمسایہ، آجر کے ساتھ کس طرح، اجیر کے ساتھ کس طرح، مالک کے ساتھ کس طرح، ملازم کے ساتھ کس طرح، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نماز کے لیے، یہ ساری چیزیں۔ اب مثلا ہمارے ہاں
ایک پچھلے دنوں لطیفہ بھی یہ چلا کہ ایک شخص مسجد میں جا کے اور صفیں درست کرنے کی بات تقریر فرما رہا تھا، نوجوان. تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ فلاں نمبر کی گاڑی کن صاحب کی ہے، وہ راستے میں ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے، اور وہ انہی صاحب کی گاڑی تھی. کیا ہم لوگوں کے لیے مسجد میں ادھر امام نے سلام پھیرا اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ لمحہ رکنا ہمارے لیے ممکن، بے شک پیچھے نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز سے فارغ نہیں ہوا، ہم بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اس کی ممانعت ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا. اور حدیث مبارک میں یہ ہے کہ اگر اس کے لوازمات پتہ چل جائیں تو 40 سال تک انتظار کرنا. وہ لوگ شخص انتظار کرے 40 سال تک نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے، اتنا انتظار کریں، اتنی اس کی اہمیت ہے. لیکن ہمیں بھاگنے کی ہوتی ہے کہ مسجد میں چند دن میں رہیں گے، پتہ نہیں کیا کوئی جن کی مر جائیں گے، ہمیں بھاگو یہاں سے. یہ چیزیں اس میں. اور دوسری ایک بات اس میں کہ ہمارے ہاں جو کسی کا دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا دیتا ہے اور بنام ایمان لگا دیتا ہے، بنام اسلام لگا دیتا ہے. اب مثلا پچھلے دنوں ایک وہ اب تو خیر کم ہے کہ جی جو سب سے پہلی یہ حدیث کے طور پر کہ پہلے خبر دے گا چاند کی، اس کو یہ جنت واجب ہو جائے. پتہ نہیں یہ کہاں سے. میں نے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ مجھے مل جائے اس طرح کی، مجھے نہیں ملی اس طرح کی کوئی چیز. اب وہ جس کسی کا جو جی چاہتا ہے، جو جس کے دل میں بات ہوتی ہے، وہ بنام ایمان بنام اسلام اس پر چڑھا دیتا ہے. دیکھیے اس پر کون کیا ہے. اب یہ پچھلے دنوں ایک بات آتی رہی ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے مذہبی گروپ بنے ہوئے ہیں جو اسرائیل سے اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، انڈیا سے اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایمانیات کی. ہمارے ہاں پچھلے 35-40 بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہی وقت ایک لسانی اس کے بعد ہوا، اس سے پہلے مذہبی تفریق آئی اور ایک بڑے نعرے لگے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا تھا کہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا تھا، بریلوی وہابی کو کافر کہہ رہا تھا، وہابی شیعہ کو کافر کہہ رہا تھا. یہ اس طرح سے ایک سرکل چل رہا تھا. اگر سارے کافر ہیں تو مسلمان کافر ہے. ایمان کی شرط ہے اللہ کی ذات، اس کی تمام تر صفات پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات، ان کی جمیع صفات پر ایمان، قرآن، جنت، دوزخ، روز آخر، حساب، یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. جو شخص ان پر قائم ہے وہ با ایمان ہے. میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو، ایک شخص میرے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں، وہ اس طرح سے پڑھتا ہے اور میں اس کو کافر قرار دے دوں. کیا یہ شرک بنتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر کیا پتا میرے سے زیادہ محبت اس کی اللہ کے لیے اس کے اندر، کیا پتا میری نماز سے بہتر نماز کل کو اس کے میزان میں نکلے، کیا پتا وہ مجھ سے اچھا مسلمان ہو کل کو. کوئی کہہ سکتا ہے کچھ؟ یہ فتوے دینا کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کا یہ نہیں، فلاں کا وہ نہیں، یہ کسی کا بھی کوئی حق نہیں. ہاں کوئی صریحاً ایسی بات ہو جو ایمانیات کے تقاضوں سے ہٹ کر ہے، مثلا خاتم النبیین ہونا. اگر کوئی خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ایک رائی کے دانے کے برابر بات کہتا ہے جو خاتم النبیین ہونے کے مخالف ہے، وہ دیر اینڈ دین وہ کافر ہے، وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے. اس کے ساتھ بات کرنا یا اس سے بحث کرنا یہ بھی ایمان جانے کی علامت ہے. کہ ایک واقعہ ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے. ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس 100 دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے. وقت آخر آیا ان کا تو ابلیس سے مکالمہ ہو گیا. ان کا 99 دعوے ابلیس نے رد کر دیے.
اب یہ پریشان اس بات پر کہ اگر 100واں بھی رد ہو گیا تو مجھ پر کفر لازم آ گیا۔ پھر وہ واقعہ کہ ان کے مرشد کہیں دور تھے تو وضو کر رہے تھے، انہوں نے چلو میں پانی لیا پھینکا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ راضی کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے جانا۔ اور اس پر ان کا یہ تھا کہ ایمان بچ گیا، میرا شیخ میرے سامنے آ گیا، میرے شیخ نے میری مدد کی۔ نبی کی ذات اس پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے سے بحث کرو کہ وہ آخری ہیں یا نہیں، جس کسی نے اس بات کو سنا اور اس کے ساتھ بحث کی وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور وہ ایمان سے اس لیے کہ اگر وہ بحث کرتا ہے تو اس کی بات اس نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر اس نے بحث کی تو اس کا ایمان گیا۔ ایسے شخص کسی سے جو دینی معاملات میں بحث میں الجھانے کی کوشش کرے، اور یہ دیکھیے سوشل میڈیا آج کا وہ ہے کہ جو چلتے چلتے بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہوگی، کوئی ایک چھوٹا سا فکرہ اس طرح کا ڈال دے گا کہ جس سے ذہن میں شک پیدا ہو، جس میں ابہام پیدا ہو، جو اس طرح کی تحریر اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ اور میں نے جس طرح میں بھی استعمال کرتا ہوں سوشل میڈیا، لیکن اگر اس طرح کی آئے بات کوئی تو اس کو پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ اس طرح سے کرو گے تو یہ ہوگا، اس طرح سے کرو گے تو یہ ہوگا، یہ اس طرح سے۔ اور یہ ایمان کی کیفیات میں کسی وقت یہ ایک ایسا ہنڈرنس بن جاتی ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اس طرح کی باتیں کہ جس سے طبیعتوں میں مزاجوں میں شک پیدا ہو جائے، اور اس شک سے بچ کر رہنا چاہیے۔ دین اسلام بالکل کلیئر ہے، کلیئر کٹ ہے، دس سائڈ آئدر دس سائڈ، یہاں ہو یا یہاں ہو، ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل ترین داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میں یہ بات تو مانتا ہوں یہ بات نہیں مانتا، کہ نماز کا حکم ہے کہ پاؤں دونوں برابر ہوں، میں تو تھوڑا سا آگے پیچھے رکھوں گا اور جو آگے پیچھے رکھنے کا کہے گا وہ کیا۔ یہ ان چیزوں کا کہ دین پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات کیا ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک میں نے یورپ کی بات پہلے کی، حدیث مبارک ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ہم اپنی کسی چیز کو پیور کہہ سکتے ہیں؟ کیا چنے کے چھلکے، کیا اینٹیں، یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا نہیں سامنے کہ یہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں اس پر سزا کوئی نہیں ہے، لیکن یورپ میں چلے جائیں وہاں اس چیز کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمیں با ایمان بن کر رہنا ہے، با ایمان بننا ہے، لیکن اس کے لیے پہلی بات احکامات، عبادات اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے مجھے ایک واقعہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ہاں اور یہ بطور خاص سنیوں میں شیعہ کی مخالفت میں ہم نے اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیا۔ شیعہ جو کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اہل بیت سے محبت یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی، کیا صاحبان میں سے کسی کو پتا ہے کہ خطبہ جب ہوتا ہے تو وقفہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو سرخ کپڑے پہنے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، وہ لڑکھڑائے، اب ممبر سے اترائے اور انہیں نیچے بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح بیٹھے ہوتے اس طرح بیٹھ کے اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد امام حسین تشریف لائے، وہ بھی اسی طرح ان کو دوسرے زینے پر بٹھایا۔
اب جب تک کائنات موجود ہے اگر اس طرح سے خطبہ نہیں ہوگا تو وہ خطبہ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور یہ ترتیب. یہ دیکھیے اخلاقیات کے حوالے سے امام زین العابدین نے ایک حج کے موقع پر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص اندر داخل ہوا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا. رخصت ہوتے وقت اس نے کہا کہ جی شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو حضرت امام نے ارشاد فرمایا کہ تو جب خیمے کے دروازے پر پہنچا تھا میں نے تجھے اس وقت ہی پہچان لیا تھا. وہاں تمہارا عمل تھا، یہاں ہمارا عمل ہے. تم نے ہم پر پانی روکا، یہ تم لوگوں کا کام تھا. میں نے تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہ ہمارا عمل ہے. اور یہ شے کہ شیعہ کی مخالفت میں، شیعہ کی دشمنی میں اہل بیت سے محبت میں کمی نہیں آنے دینا چاہیے. مثلا میں ایک اور بات 22 رجب کی نیاز ہے. یہ 80 کی دہائی کے شروع میں بہت اس پر پمفلٹ چھپے، بہت کچھ ہوا کہ جی یہ فلاں کی نیاز ہے یا فلاں کے مرنے کی خوشی ہے. میرے سے ایک صاحب نے سوال کیا، میں نے کہا بھئی میں ان کی نیاز دلواتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ اسی طرح سے نیاز دلواتے ہوئے، میں تو ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو میں لعنت ہے اس پر 1 کروڑ بار. اگر کوئی کسی کے مرنے کی خوشی مناتا ہے تو اس پر لعنت ہے. لیکن یہ کہ میں جس عقیدے پر ہوں، میں جس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے. یہ ان چیزوں کو کوئی بھی اپنا عمل کسی دوسرے کی وجہ سے کہ اچھا اب نماز اللہ کی خاطر ہے، لیکن ایک نماز ایسی بھی ہے جس پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ نماز وہ ہے جو کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ اچھا جی میرا فلاں افسر یا میرا فلاں جاننے والا یا میرا فلاں تعلق والا جس کے آگے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں وہاں جا کے نماز پڑھوں، وہ بھی وہیں نماز پڑھتا ہے تاکہ کل کو اس سے اس معاملے سے اس وجہ سے اس سے کوئی سہولت حاصل ہو. اس ہے پر لعنت فرمائی کہ جو اللہ کی خاطر نہیں پڑھی ہوئی، جو اللہ کے لیے ارکان وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن نیت پیچھے کیا ہے، ذاتی مفاد کی نیت ہے، اس کے لیے اس طرح سے بات فرمائی. بات رزق کے حوالے سے، اور اس میں یہ بات بھی کہ برکت کوئی نہیں، پیسے آتے ہیں لیکن کہاں خرچ ہوتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور مطلب یہ کچھ وقت سے میں یہ کہ ہمارے دیہات کی یا چھوٹے شہروں کی زندگی مغرب تک دن ختم ہو جاتا تھا. اب کیا دیہات میں بھی 11 بجے بھی رات، آج کل کے دنوں کے حساب سے میں بات گزارش کر رہا ہوں، ایک چہل پہل چل رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت اٹھا نہیں جاتا صحیح طرح سے. میں اب لاہور کی، مجھے کچھ وقت پہلے لبرٹی مارکیٹ سے کچھ چیز خریدی تھی. میں 12 بجے 12:30 بجے گھر سے نکلا، 10-15 منٹ لگتے ہیں مجھے لبرٹی پہنچنے میں اپنے گھر سے، یعنی تقریباً 1:45 بجے، اور اس وقت سڑکوں کی صفائیاں ہو رہی تھیں وہاں. اور دوسری بات کہ ہمارے معاشرے میں بے چینی، بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں، سب سے بڑا مرکز بچوں کی تربیت کا، رزق میں برکت کا صبح کا وقت ہے. جو حضرات کاروبار میں ہیں، دکاندار، کسی بھی طرح کی دکانداری میں، کسی بھی لیول کی، میں نے ایک اندازہ کیا مشاہدے میں کہ ہمارے ہاں جو کاروباری حضرات ہیں شاید ان کی ہفتہ بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کہ بچے اسکول کالج جاتے ہیں جب تو وہ سو رہے ہوتے ہیں،
بچے جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے کام پر جا چکے ہوتے ہیں، جب وہ کام سے آتے ہیں تو بچے اس وقت تک سو چکے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسی طرح بات ہے یا نہیں؟ یہ اس میں پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ بچے قابو میں کہاں سے ہیں؟ تو جب ہفتے بعد باپ کی ملاقات ہونی ہے تو بچے قابو میں کہاں سے رہیں گے؟ دوسری بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح نماز کے بعد نہ سونا یہ رزق میں برکت کی بات ہے، یعنی اس میں نماز کے بعد سونا یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے، اس سے رزق تنگ ہوتا ہے، گھروں میں چک چک، اور یہ معاملات اس سے بہت سے اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ مگر میں نے بغداد شریف میں یہ کہ جو ان کی ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہ صبح نماز کے بعد کھولتے ہیں اور ظہر کے وقت نماز کے لیے جانا ہے، اس کے بعد بند نماز ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، مغرب کے بعد کوئی بندہ بہت کم نظر آتے ہیں لوگ، ان کی خباستیں جو ہیں ہفتے اتوار کی یا جمعے کی رات کی یا ہفتے کی رات کی وہ پورے جوبن پر نظر آتی ہیں، لیکن صبح اٹھنا ان کا وہ شے ہے ان میں۔ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں زندگی گزارنے کے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اور جو میں نے پہلے بات گزارش کی تھی کہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کیا صبح 10 بجے تک سونا یہ عشق کی علامت ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ صحت کی بات بھی ہے، رزق کی بات بھی ہے، گھروں میں محبتوں کی بات بھی ہے، عزتوں کی بات بھی ہے، توقیر کی بات بھی ہے کہ صبح نماز کے بعد آدمی اپنی مصروفیت میں آ جائے، دن کا آغاز اس وقت سے ہو۔ ہمارے ہاں بجلی کے مسائل ہیں، وہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک کسی ٹرانسپورٹ پر ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے کہ اگر یہ وائلیشن ہوگی تو اس کو یہ جرمانہ، انہوں نے ہڑتال کر دی اور گورنمنٹ نے وہ واپس لے لیا جو جرمانہ عائد کیا تھا۔ یہ ہڑتال کرنا، جرمانہ واپس لینا، کیا یہ اس بات کی کہ میں یہ جرم ضرور کروں گا، میں یہ گورنمنٹ نے جو یہ رسول بنایا ہے میں اس کی وائلیشن ضرور کروں گا؟ ہم ہی لوگ ہیں موٹر وے پر چلتے ہیں تو پنجابی کا ایک لفظ ہے کینڈے میں، سپیڈ پر بھی، سپیڈو میٹر پر بھی نظر رہتی ہے، یہ نہ ہو جو ہی موٹر وے سے اترتے ہیں تو اس کو بھی گھورا، اس کو بھی گھورا، اس سے بھی تلخ کلامی کی، اس سے بھی تلخ کلامی کی۔ کیا یہ وہی آدمی ہوتا ہے جو موٹر وے پر چل کے آ رہا ہوتا ہے، موٹر وے سے نکل کے آ رہا ہے؟ اور قرآن مجید کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی، میرا خیال چھوٹی نہیں ہے یہ چیزیں، یہ بہت بڑی ہیں، لیکن اگر ان پر گھروں میں بیوی سے بات چیت، ہمارے ہاں تو ہے کہ بس چھوٹی بنا کے رکھنا ہے۔ وہ تو میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے اپنا ایک مسئلہ میرے سے کہ جی بچے جو ہیں بدتمیز بہت ہیں، وہ کسی کو عزت سے نہیں بلاتے۔ کچھ دن گزرے تو ایک اتفاق ہوا کہ وہ صاحب اپنے بچوں کو پوتے پدوتے ان کو بات سن ادھر آ، میں نے پکڑ لیا ان کو، میں نے کہا جی یہ وجہ ہے بچوں کی گفتگو ٹھیک نہ ہونے کی کہ آپ اس کو توئے کر کے بلا رہے ہیں، تو کر کے بلا رہے ہیں، وہ کبھی آپ نہیں سیکھے گا۔ آپ اس کو آپ کہہ کے مخاطب کریں، اس کی زبان سے آپ کے علاوہ لفظ نہیں نکلے گا۔ جب خود اوئے توئے کر کے، اور ایک لفظ گرومنگ کا استعمال ہوتا ہے، گرومنگ کوئی لیکچر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساتھ رہنا کسی کی صحبت کی بات جو ہے، اور جو ارشاد مبارک ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے، وہ جس طرح سے دیکھے گا بڑے کو وہ اسی طرح بیہیو کرے گا۔
اور یہ ان چیزوں کا اہتمام دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور دینی زندگی کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، میرے نزدیک تو یہ پیمانہ ہے کہ ہمیں سرخ روئی ملے گی اگر ان انداز اور طریقوں پر عمل کریں۔ جی بسم اللہ۔ میں ایک بات اور گزارش کر لوں کہ گرچہ بہت شوق نہیں ہے انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لو جی بسم اللہ، اجازت طلب کی جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا بسم اللہ، تیرا نام تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک متبرک نام لے کر بیٹھے۔ العالمین کوئی بات کسی حال میں، کسی انداز میں، کسی بھی طرح سے تیری مرضی و منشاء کے خلاف ہوئی، اس کو معاف فرما دے۔ العالمین جو سمجھ کے لیے، تربیت کے لیے جو ہم اکٹھے ہوئے، باراللہ ہمارا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دین کی سمجھ صحیح عطا فرما، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے افعال کی توفیق عطا فرما، اچھی گفتگو کی توفیق عطا فرما۔ العالمین اس سب کے صدقے میں، ہم سب کے اکٹھے ہونے کے صدقے میں جتنے بھی حاضرین ہیں، سب کی دینی، دنیوی، اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کی حاجات کو قبول فرما، پورا فرما۔ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو مفلس ہیں ان کا افلاس تو فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صاحب کردار اولادیں عطا فرما، جو کوئی گھریلو پریشانیوں میں ہیں، بچوں بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، بار الہ ان پر اپنی جناب سے رحم عطا فرما، کرم عطا فرما۔ العالمین خیریں اور برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ روز محشر آپ کی شفاعتیں ہمارے نصیب میں کر۔ العالمین دین و دنیا کی ہر خیر اور ہر کرم عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین برحمتک اجمعین یا ارحم الراحمین۔